بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اربوں خربوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی اولاد، ان کی آل پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آپ کی، میری اور تمام امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ محترم ناظرین گرامی، آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا وظیفہ لے کر آئی ہوں جس کی وجہ سے اگر زمین کی 7ویں تہہ میں بھی رزق ہوگا تو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ صرف ایک بار آپ یہ وظیفہ کر لیں۔ یہ وظیفہ درود شریف کا وظیفہ ہے، لیکن اس سے پہلے آپ درود شریف کی فضیلت و اہمیت جان لیں تاکہ آپ کو اس وظیفے کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس وظیفے کے لیے میری ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین گرامی، کشف النعمہ صفحہ نمبر 272 میں ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے میرے اوپر درود شریف نہ پڑھا اس کا کوئی دین نہیں۔ قرآن کریم میں سورۃ آل عمران میں ہے، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ لوگوں سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے دوستی کا دم بھرتے ہو تو میری پیروی کرو، خدا تمہیں اپنا دوست بنائے گا۔ اسی طرح سورۃ الاحزاب میں ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے رہے ہیں۔ اے مومنو، تم بھی ان کے اوپر درود پڑھو اور پوری طرح سلام بھیجو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود پاک نہ پڑھا اس کا وضو نہیں۔ کشف النعمہ صفحہ نمبر 272۔ درود شریف ایک سلام ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے بے بہا فوائد ہیں جس سے دنیا آخرت کی بھلائی اور کامرانی ممکن ہے۔ درود شریف پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنے کو کہا جاتا ہے۔ درود شریف ایک دعا بھی ہے جس سے اللہ پاک کے پیارے رسول پر رحمت طلب کی جاتی ہے اور سلامتی بھی طلب کی جاتی ہے۔ حضرت شیخ سعدی نے شرح ورد الرویر میں بیان کیا ہے کہ حضرت شیخ عارف محمد حقی رحمۃ اللہ علیہ نے حزینۃ الاسرار میں لکھا ہے کہ درود شریف تقریباً 4000 قسموں کے ہیں، ایک روایت میں 12000 بھی لکھا ہے۔ ان میں سے ایک درود دنیا کی کسی نہ کسی جماعت کا اپنے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان تعلق و انس کے اعتبار سے پسندیدہ ترین ہے۔ دنیا میں موجود ہر مسلمان اپنی مرضی کا من پسند درود پڑھ کر اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کی جستجو کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اس کی بہت سی مشکلات و مسائل سے اس کی بدولت نجات ممکن ہوتی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مادی دنیا میں جس طرح پھولوں اور پھلوں کو خاص شکل و صورت دی ہے، لیکن پھولوں کا سردار گلاب ہے اور عام پھلوں کا سردار ہے، اسی مانند درود شریف کو بھی عبادات میں خاص امتیاز حاصل ہے اور یہ ورد و وظائف کا سردار ہے۔ مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام تجھ پہ لاکھوں درود و سلام، مشکل کشا ہے تیرا نام تجھ پہ لاکھوں درود و سلام۔ ناظرین گرامی، مسلمان کے لیے جنت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے قرب کا حصول بھی اس کے پڑھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بھی درود پڑھ رہا ہے اور اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ درود شریف اللہ تعالیٰ کے ذکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم پر مبنی ایک بہترین عبادت ہے۔ ہم تو صرف اللہ کے ساتھ ہاں میں ہاں ملاتے ہیں اور بڑے سے بڑا فائدہ حاصل کر لیتے ہیں۔ اس کو پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم باوضو ہوں اور چلتے پھرتے پڑھتے رہیں اور اپنے تمام تر ضروری کام کاج بھی کرتے رہیں۔ دل میں یا زبان سے آواز بلند بھی پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم اپنے مارکتہ الادا تصنیف بنیۃ الطالبین میں فرماتے ہیں کہ امت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا شفاعت کا طلب کرنا ہے۔
حضرت غوث اعظم مزید فرماتے ہیں کہ درود شریف کا مطلب پیروی کرنا ہے اور حرمت کرنا بھی ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب نور اللہ مرتضی مرحوم فرماتے ہیں کہ درود شریف اللہ سے رحمت مانگنی اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے گھرانے پر بڑی قبولیت رکھتی ہے۔ ان پر ان کے لائق رحمت اترتی ہے۔ ایک دفعہ مانگنے سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں جو مانگنے والے پر اترتی ہے اور جب جس کا جی چاہے اتنے ہی رحمت حاصل کر لے۔ حضرت علامہ زرقانی شرح موحب میں نقل کرتے ہیں کہ درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل ہوتا ہے۔ جس کو بھی اللہ تعالیٰ کا قرب آسانی سے ملا ہے تو درود شریف کی وجہ سے ہی ملا ہے، اور جس کو ولایت حاصل ہے تو اس کی بدولت ہی ملی ہے۔ درود شریف پڑھنے والوں کو دونوں طرف سے برکات ملتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے درمیان میں مقبولیت اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں قبولیت۔ یہ ایک نہایت اور آسان اور بابرکت تجارت ہے جس سے آدمی کو بلا تکلیف صرف منافع ہی ملتا ہے۔ یہی وہ واحد وظیفہ ہے جس کے پڑھنے کے الٹ اثرات نہیں پڑتے اور ہم کثرت سے پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت علامہ احمد بن المبارک اپنی مشہور کتاب لبریز جو کہ غوث الزمان بارالعرفان سیدنا عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات پر مشتمل ہے، 11ویں باب میں فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ سے اس قول کے بارے میں فرماتے سنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف ہر ایک شخص سے قطعی طور پر قبول ہے۔ اس میں قطعی شک و شبہ نہیں کہ درود شریف تمام اعمال سے افضل ہے، اور یہ ملائکہ کا بھی ذکر ہے جو کہ جنت میں رہتے ہیں۔ یہ ملائکہ جب بھی درود شریف کا ذکر کرتے ہیں تو جنت کشادہ ہو جاتی ہے، اور یہ کشادگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف کی برکات کی بدولت ہے۔ جنت بھرنا اس وقت بند کر دیتی ہے جب ملائکہ تسبیح پڑھنا شروع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان پر تجلی ڈالتا ہے۔ جو ہی تجلی پڑتی ہے ملائکہ تسبیح بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، تسبیح سنتے ہیں، جنت ٹھہر جاتی ہے۔ ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن شریف اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، مگر اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ قرآن میں بھی پڑھتا ہوں اور تم بھی پڑھو، لیکن درود شریف کے متعلق صاف صاف کہہ دیا ہے کہ میں بھی سلام بھیجتا ہوں، ملائکہ بھی، اور مومنو تم بھی بھیجو۔ اس کے معنی صرف درود شریف پڑھنے سے ہی ہم مومن ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ اپنے آپ کو مومن تو بڑی خوشی سے کہلواتے ہیں، مگر ان میں سے اکثریت ایسی ہے جو کہ درود پڑھنے کی توفیق تک نہیں رکھتے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ یعنی بلند کیا ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر۔ علامہ قاضی عیاض تفسیر فرماتے ہیں کہ حق تبارک تعالیٰ نے اپنے حبیب احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے تمہیں اپنے یاد میں سے ایک یاد کیا جس نے تمہارا ذکر کیا، اس نے میرا ذکر کیا۔ اس کا صاف اور صاف مطلب یہ ہے کہ جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات و سلام پڑھا تو اس نے تحقیق اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا۔ حضرت مولانا محمد علی خان راہ پٹھوری محروم اپنی مشہور کتاب فلاح دین و دنیا میں فرماتے ہیں کہ جو شخص کے دل سے ایک مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہے تو گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی ابھی پیدا ہوا ہے۔ 1,00,000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اس کے نامہ اعمال میں، اور اس کا نام بھی زندہ اولیاء میں تحریر ہوتا ہے۔ رہے عزت و احترام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ بعد از خدا ہے، مقام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ثبوت اس کی قرآن کی آیتیں ہیں، کلام خدا ہے۔ کلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک سائل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور عرض کی کہ مجھے کچھ دیجیے، میں تنگ دست ہوں۔ حضرت علی کے پاس اس وقت دینے کے لیے کوئی چیز نہ تھی
آپ نے 10 بار درود پڑھ کر سائل کی ہتھیلی پر پھونک مار کر فرمایا ہتھیلی بند کر دو۔ سائل نے باہر جا کر جب ہتھیلی کھولی تو سونے کے دیناروں سے بھری پڑی تھی۔ فضل الصلاۃ والسلام صفحہ نمبر 132۔ جب حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ درود پاک کے فضائل بیان فرما رہے تھے تو 5 درویش آئے اور عرض کیا ہم مسافر ہیں، خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں لیکن پیسہ نہیں۔ یہ سن کر حضرت شیخ فرید شکر گنج رحمت اللہ علیہ نے مراقبہ کیا اور سر اٹھا کر کھجور کی چند گٹھلیاں لیں اور کچھ پڑھ کر ان سب مسافروں کو دے دیں۔ درویشوں نے جب باہر جا کر ان کو دیکھا تو وہ سونے کی اشرفیاں تھیں۔ آپ کے رفیق حضرت شیخ بدر الدین اسحاق رحمت اللہ علیہ نے بتایا کہ بابا فرید گنج شکر نے کھجور کی گٹھلیوں پر درود شریف پڑھ کر پھونکا تھا جس کی برکت سے وہ گٹھلیاں سونا بن گئی۔ آب کوثر صفحہ نمبر 133۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے بڑے شاگرد حضرت امام اسماعیل مزنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعد مرنے کے امام شافعی کو خواب میں دیکھا اور دریافت کیا کہ رب تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا۔ بولے مجھے فوراً بخش دیا اور فرشتوں کو حکم ملا کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو بڑے عزت و احترام کے ساتھ جنت میں لے آؤ۔ یہ سب اس درود شریف کی برکت کی وجہ سے ہوا تھا جو میں پڑھا کرتا تھا۔ تو ناظرین گرامی چلتے ہیں آج کے اس وظیفے کی طرف۔ یہ وظیفہ کچھ اس طرح کرنا ہے آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کہیں بھی چلتے پھرتے کر سکتے ہیں۔ وظیفہ کچھ یہ ہے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 500 بار درود شریف پڑھنی ہے۔ درود شریف کون سا پڑھنا ہے؟ درود شریف درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ آپ نے یہ درود شریف روزانہ 500 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ درود شریف کا آپ روزانہ کا معمول بنا دے۔ 500 کی تسبیح آپ نے روزانہ درود ابراہیمی کی پڑھنی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ہر بگڑا کام ٹھیک ہو جائے گا، غربت و افلاس آپ کی دور ہو جائے گی، زمین کی 7ویں تہہ میں بھی رزق ہوگا تو آپ کو ملے گا۔ جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو اس کی برکات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ ناظرین گرامی میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹس لازمی کریے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔